بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 کلاس ہم نے آپ کی اسلامیات کی بک شروع کی تھی۔ اس میں ہم نے پہلے 5 باب کمپلیٹ کر لیے تھے۔ اب ہم نے باب ششم شروع کیا تھا، ششم۔ اس میں سے ہم نے پچھلی نشست میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ کی پڑھائی کی تھی۔ آج اس کی مشق کی سوالات میں مختصر اور تفصیلی سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور خالی جگہ پر کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے جن بچوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ ضرور کریں میرا لیسن سننے کے بعد، پورا لیسن سننے کے بعد۔ اچھا، خالی جگہ پر کریں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں ڈیش شامل تھی؟ کون شامل تھی؟ حضرت رقیہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شامل تھیں۔ یہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نمبر والی بیٹی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ڈیش میں وفات پائی؟ 2 ہجری میں وفات پائی۔ کب؟ 2 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے غنی، کیونکہ غنی کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ماجدہ ڈیش ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اچھا، آگے ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ڈیش ہیں؟ حضرت ماریہ قبطیہ، ماریہ قبطیہ۔ اب آگے ہم نے مختصر سوالوں کے جواب دیں گے کرنا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں اور ان کی والدہ ماجدہ کا نام لکھیں۔ جواب ہے کہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کے نام درج ذیل ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور لاسٹ میں ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کی والدہ ماجدہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اب بچوں، سوال نمبر 2 ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون سی ہجرت کا اعزاز حاصل ہوا؟ کون سی ہجرت کا اعزاز حاصل ہوا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اس لیے ان کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہتے ہیں۔ اب بیٹا اگلا سوال ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت کب ہوئی یا کب پیدا ہوئی؟ اس کا جواب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال مکہ مکرمہ میں ہوئی، یعنی 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ سوال ہے بچوں، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو قاسم کیوں ہے؟ جواب ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔
جو لانگ کویشچن ہے کہ تفصیلی جواب دیں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار کا تعارف تحریر کریں. یہ بچوں آپ نے تقریباً سارا لکھنا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف، اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب کا آپ نے تقریباً سارا ہی لکھنا ہے. لیکن اس میں سے آپ پہلے بچوں اس طرح کرنا ہے آپ نے کہ پہلے ان کو پڑھ لینا ہے اور پھر اپنی کاپی پر جو آپ کو یاد ہوگا ان میں سے وہ آپ نے لکھنا ہے. اس طرح آپ کا اتنا لانگ کویشچن نہیں بنے گا. بچوں آگے سرگرمیاں برائے طلبہ. نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ پر معلوماتی چارٹ تیار کریں جس میں ان کے نام، ولدیت، پیدائش، لقب، عمر، اولاد اور تاریخ وفات شامل ہوں. یہ آپ نے انٹرنیٹ سے اس کو تلاش کرنا ہے اور کوئی بھی بچہ اپنے کاپی یا اس کا کاپی میں لکھ لے، پھر اس کا چارٹ تیار کر کے کلاس میں اویزاں کر دے تو پھر اس طرح تمام بچوں کو یاد ہو جائے گا. وہ ہر روز پڑھیں گے تو ان کو ان کی نام کے حساب سے ان کی ولادت اور عمر اور تاریخ وفات وغیرہ سب کچھ ان کو ازبر یاد ہو جائے گا. برائے اساتذہ کرام، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ پر جماعت میں ذہنی آزمائش کا مقابلہ کروائیں. ذہنی آزمائش کا مقابلہ یہ ہے کہ آپ لوگ بچوں یاد کر لو اور پھر ایک ایک کر کے سارے بچے بتاتے جائیں کہ ان کی اولاد کون سی ہیں اور پھر اس کا مختصر تعارف بتائیں جو بک کا ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ اپنے کسی استاد یا اپنے والدین سے استفادہ کر کے یہ بھی کچھ اور معلومات لے کر بچوں کے ساتھ ڈسکشن کریں. اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ مجھے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکے. اور کائنڈلی میرا لیسن پورا دیکھیے. اللہ حافظ.